بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہم جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جتنی بھی لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے، تو بنیادی چیزوں میں جو ہماری ضرورتوں میں ہے وہ ہماری روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ یعنی ہماری جو روزمرہ کے معاملات ہیں، حالات ہیں، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو پورا کر سکیں۔ چونکہ حلال رزق کمانا، اس کے بغیر تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، یعنی اللہ کا بندہ وہ ہے جو اس کا رزق حلال طریقے سے کماتا ہے، کسی کو زبردستی سے چھینتا نہیں ہے، زبردستی سے اس کے کسی کا رزق ڈاکہ نہیں ڈالتا، بلکہ بڑے تحمل سے اپنی پوری محنت، جان فشانی سے اور پوری لگن اور پوری ایمانداری سے کام کرتا ہے، اور اس پیسے کو پھر اپنے لیے اور اپنے بال بچوں اور اپنے رشتہ داروں، پوری نو انسانیوں کے لیے دے سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک انسانی زندگی میں ایک بڑا معمہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا حل ہونا ضروری ہے کہ کس طریقے سے لوگ اس کو پراپر حل کریں۔ وہ جتنی بھی برانڈ ہیں، بڑے بڑے دنیا میں برانڈ ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، تو وہ اپنی کمپنیز کو اور اپنے برانڈ کو لانچ کرنے، اور اس کے بعد اگر ان کی سیل نہیں ہوتی تو سیل کو بڑھانے کے لیے وہ اسپیشلسٹ نیورو جو برانڈنگ ہے، جو دماغی طور پہ لوگوں کو کس طریقے سے لبھا سکتے ہیں، لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، لوگ کس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وہ اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں، وہ ایک نفسیاتی طور پہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ مثلا چیٹوز کو آپ دیکھ لیں، چیٹوز کا ایک خاص قسم کا کلر ہے، اور اس میں جو کھانے والا ہے، بچے ہیں خصوصاً، تو وہ جب کھاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں ایک ٹیسٹ اور کلر وہ رہ جاتا ہے، وہ ایک خاص قسم کی کرتا ہے۔ چیٹوز کے جو آنر تھے تو انہوں نے پھر اس کو اس کی طرح کیا اور ہائر کی کمپنی، نیورو کنسلٹنٹ کمپنی، تو اس نے پھر یہ کام کیا، اس نے کہا کہ اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ جو ایک خاص قسم کا کلر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ کھائیں اور ان کے ہاتھ میں جو وہ ٹیسٹ رہ جائے، کھانے کی کلر رہ جائے، اور اس کو وہ لیک کریں، تو یہ ایک بڑا ایک اس طرح سے لوگوں کے ذہن میں قائل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے، اس کی ہم چیٹوز کی بات کر رہے ہیں، خاص قسم کی جو، تو وہ اس طرح کی پیکنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک اٹریکٹنگ ہونی چاہیے، یعنی وہ چڑ چڑ اور اس طرح کی جو ہے نا ایک آواز جو آتی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ ایک فیلنگ آپ کی ہوتی ہے تاکہ وہ چیزیں آپ، لیکن زیادہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ بہت اچھی قسم کی طرح وہ آپ کو لے کے جائے گی۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گروسری سٹور میں کوئی چیزیں لیتے ہیں تو وہاں اس کے بعد جب آپ کیش دینے جاتے ہیں چیزیں، وہاں سے پھر وہاں بہت سی چیزیں جو آپ لینا نہیں چاہتے ہوتے ہیں، چاکلیٹ ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت سی کینڈیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ٹافیز ہوتی ہیں، تو وہ آپ لینا نہیں چاہتے، لیکن اس وقت کیونکہ آپ نے اتنا کام کیا ہوتا ہے تو آپ کا دماغ تھک چکا ہوتا ہے، فاسٹ آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے، جب اس کے بعد پھر سلو تھنکنگ ہو جاتی ہے۔ سلو تھنکنگ میں آپ نے کر کے تو فاسٹ تھنکنگ میں پھر آپ نے جو ہے ایک دم فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس وہاں پہ آئے تو وہ پھر آپ نے 8-10 طرح کی چیزیں جو وہاں سامنے نظر آئیں تو وہ ایک دم سے ڈال لیتے ہیں، وہاں سے آپ نے سوچنا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ذہن پہ کس طرح سے وہاں پہ کاؤنٹر کے قریب اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تاکہ وہ لوگ لے کے جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، کس بنیاد پہ کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے کام کرنے کی جو غرض و غایت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہم ایک انسان ہیں، ہم چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، فیلنگ جو ہے ہمارے انفلوئنس ہوتی ہے، اور کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں اس پہ ہمیں ورک کرنا چاہیے۔ تو بہت سی چیزوں کے ساتھ ہم منسلک اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ خاص قسم کی ان کی رنگت ہوتی ہے، ان کی بناوٹ ہوتی ہے، ان کی جو ہمارے دماغ کو جو ہے نا متاثر کرتی ہے۔ دماغ دو چیزوں پہ کام کرتا ہے، ایک سلو موڈ
اور ایک جو ہے فاسٹ موڈ پہ. فاسٹ موڈ پہ وہ آپ جب سے آپ کو کوئی پوچھے گا جو ایک دم سے کوشچن آپ کو آتا ہے تو ایک دم سے آپ کو جواب دے دیں گے. سلو موڈ میں پھر آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کو کیلکولیٹ کریں گے کچھ چیزیں تو پھر اس کا جواب دیں گے. چونکہ ہمارا دماغ ایک انرجی ہے اور یہ اگر آپ اس کو زیادہ کوشچن کرنے کی کوشش کریں گے, زیادہ کام کرنے کے لیے کہیں گے تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس انرجی کم ہے, میرے پاس طاقت کم ہے, میرے پاس دماغی وہ یہ میسج دیتا ہے جسم کو کہ میرے پاس اس وقت نہیں, وہ کام کرنا نہیں چاہتا. تو اس لیے اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو شوق ہے, انٹرسٹ ہے, آپ کی جو شوق کی بنیاد پہ جو آپ کام کریں گے وہ آپ تھکیں گے نہیں اور اس کو انجوائے کریں گے. اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کیونکہ دماغ اس پہ کام کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں, بہتر, اچھا اور خوبصورت طریقے سے کام کر کے جا سکتے ہیں. چونکہ ہماری زندگی ایک موقع ہے, موقع کو غنیمت جانے اور اپنے برینڈ اور اپنے چیزوں کو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہوں, لوگوں کے لیے بھی اچھی ہوں, آپ لانچ کر سکتے ہیں, مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے اور آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے. لیکن ہمیشہ مد نظر رہے کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو حلال بھی ہو اور جس سے طاقت بھی ہو, انرجی بھی آئے اور لوگوں کے لیے اس خریدنے کی طاقت بھی ہو. چیزوں کو ہم کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ, اپنے ٹائم پہ ہوں گی. چونکہ ہم انسان ہیں اور غلطیاں ہوں گی, اپنی غلطیوں سے سیکھیں. جہاں پہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے, مسٹیک کی ہے, تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے, بہتر کرنے, آگے لے جانے کی کوشش کریں. زندگی چند ساعتیں ہیں, یعنی اگر آخرت کے 50,000 سال تو اس کی آخرت میں یہ 3 منٹ بنتے ہیں. تو ایک دن جو 50 اور وہ جو لوگ ہوں گے جو اللہ کے سائے کے نیچے, ان میں سے وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا, ایک تاجر ہوگا جو اللہ سے ڈرتا. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہیں, کس بنیاد پہ ہم کام کرتے ہیں, لاجک کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں, ہمارے جو انٹرسٹ ہے صرف دنیا میں ہے یا آخرت بھی ہے, تو اس پہ کام کریں. یقین جانیں ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کے لیے ہے اور ہر ایک فرد جو ہے نا بہترین کام کر کے جا سکتا ہے. ٹیسٹ ہے دنیا اور اس کے بعد جو لائف ہے انفینٹی, جس کی کوئی مدت اور کوئی کاؤنٹبلٹی نہیں, کوئی کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی ہے. آپ سمجھیں, کام کریں اور جو دیا گیا وقت ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں. سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی مہربانی سے, توفیق سے. السلام.